اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بدعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الملتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلوات پڑھیے گا ایک مرتبہ بلند آواز صلی اللہ علیہ وسلم. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بنو عباس کے حوالے سے کچھ مطالب ہیں انشاءاللہ جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. سورہ صف کی آیت ہے. پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کفار اور یہ مشرکین، یہ دین دشمن قوتیں، یریدون، یہ انہوں نے ارادہ کیا، یہ ارادہ کرتے ہیں کس بات کا؟ لیطفئوا نور اللہ، کہ یہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، بافواہہم، اپنی پھوکوں سے، واللہ متم نورہ، اور حال یہ ہے کہ اللہ اپنے نور کو اتمام کرنے والا ہے، اپنے نور کو کامل کرنے والا ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، ان کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے. اپنے نور کو کامل کرنے کے لیے، اتمام تک پہنچانے کے لیے، هُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس نے ارسال کیے، اس نے بھیجے رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ، تاکہ وہ اس دین حق کو دیگر تمام دینوں پر، علی الدین کلہ، تمام ادیان پر، تمام افکار کے اوپر، تمام مکاتب فکر کے اوپر، یظہرہ، اس کو اظہار کر سکے، اس کو غالب کر سکے، اس کو فوقیت عطا کر سکے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے. طول تاریخ میں کفار، مشرکین اور پھر ان کے بعد سے منافقین کی شکل میں انہی افراد نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح سے اسلام اور اس نظام کو اس دنیا سے مٹا دیں. لیکن جب اللہ نے ارادہ کر دیا ہے تو نہ کفار، نہ مشرکین اور نہ ہی منافقین، ان کے یہ بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کے اس نور کو بجھا سکیں. پس
اپنی تمام تر کوشش کے باوجود بھی طول تاریخ میں جہاں انہوں نے دین کو، اسلام کو، شریعت کو مٹانے کی کوششیں کیں، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نمائندوں نے اپنی پوری کوشش کر کر دین کو باقی رکھنے کی صحیح کی، اور جس کا نتیجہ آج الحمدللہ 1400 سال کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نمائندوں سے متعلق جو دین ہے وہ روز بروز ترقی کر رہا ہے، روز بروز مستحکم ہو رہا ہے، روز بروز اس کے اندر قوت اور طاقت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن یقیناً بہت سارے مطالب ہیں، بہت سارے افراد کے اذہان میں یہ بات ہوگی۔ ایک بڑا مطلب جو اکثر ہمارے ذہنوں میں باقی رہ جاتا ہے وہ یہ کہ اتنا لمبا ٹائم کیوں لگا؟ مثلاً ہمیں اسلام، ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ جیسی شخصیتیں اگر انسان غور کرے تو خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور آپ کے بعد آپ کی اہل بیت اطہار میں سے معصومین علیہ السلام، یہ 14 معصومین، ہمارا عقیدہ بھی ہے، آیات اور روایات بھی اس پر ناظر ہیں کہ خدا کے بعد سب سے زیادہ افضل ہستیاں یہی ہیں۔ کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، اور آپ کے بعد پھر آپ کے اہل بیت اطہار جو ہیں، معصومین جو ہیں، یہ 14 معصومین علیہ السلام، یہ کائنات کی سب سے افضل ترین، سب سے زیادہ بافضیلت، سب سے زیادہ باکرامت، سب سے زیادہ باشرافت جو ہستیاں ہیں وہ یہی ہیں۔ اب اتنی اہم، اتنی اعلیٰ افضل ہستیوں کے ہونے کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو نظام ہے، جو یہ لانا چاہتے تھے، ابھی 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی وہ نظام اس طریقے سے نہیں رائج ہوا، اس نے اس طریقے سے اپنی شکل اختیار نہیں کی جس طرح سے کرنی چاہیے تھی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بڑی واضح سی ہے۔ قرآن کریم پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو نعمتیں عطا کرتا ہے، ان نعمتوں کو اس وقت تک پروردگار نہیں بدلتا جب تک کہ خود لوگ ان کو بدلنے والے نہ ہوں۔ مثلا سورہ مبارک انفال میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو نعمت کسی قوم کو عطا کر دیتا ہے، اللہ نہیں بدلتا اسے۔ کوئی نعمت اللہ نے دے دی قوم کو تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو واپس نہیں لے گا، اس نعمت میں تغیر پیدا نہیں کرے گا۔ کب تک؟ حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک یہ خود اس نعمت کو تغیر نہ دیں، یہ نہ چاہیں کہ ہم سے یہ نعمت واپس لی جائے، اس وقت تک اللہ ان سے نعمت کو واپس نہیں لیتا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت کو بھی اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود سے اپنی حالت کو بدلنا نہ چاہے۔ نعمت کو پروردگار کب اٹھاتا ہے؟ جب قوم اس نعمت کی بے قدری کرنا شروع کر دے۔ اگر قوم اجتماعی طور پر ایک بڑے پیمانے پر کسی نعمت کی بے قدری کرے تو پروردگار اس قوم سے اس نعمت کو اٹھا لیتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ اس کی جگہ پر بعض اوقات جب تک اس قوم میں یا اس کی قوم کے ایک بڑے حصے میں دوبارہ اسی نعمت کی قدر نہیں واپس آتی اور وہ اس کو پروردگار کے لیے ثابت نہیں کر دیتے، تب تک پروردگار اس نعمت کو دوبارہ ان کے لیے جاری نہیں کرتا۔ اس دنیا کا جو نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، ایمان ہو، باقی جتنے بھی اس طرح کے مراتب ہیں، ان سب کے لیے جب تک لوگ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے ایمان کو، اپنے عمل صالح کو، ان تمام چیزوں کو، اپنے خلوص کو عملاً ثابت نہیں کریں گے، تب تک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھتا رہوں، لیکن عمل کے میدان میں نہ میں لا الہ الا اللہ کو ثابت کر سکوں، نہ محمد رسول اللہ کو ثابت کر سکوں، نہ علی ولی اللہ کو، تو پھر میرے 1000 مرتبہ پڑھے جانے سے روزانہ
میرے اس پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک عملاً میں اس کو ثابت نہ کر دوں۔ اسی طرح سے میں جتنا اخلاص کا دعوے دار ہوں، میں جتنا ایمان کا دعوے دار ہوں، جب تک وہ پریکٹیکلی ثابت نہیں ہوگا وہ ایمان میرے کسی کام نہیں آئے گا، نہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ ایکسیپٹیبل ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول بھی نہیں کرے گا۔ تمام کے تمام اعمال، تمام کے تمام ہمارے عقائد، تمام کے تمام جتنے بھی ہمارے بلیفز ہیں، وہ جب تک پریکٹیکلی ثابت نہیں ہوں گے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو بھی ثابت کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے؟ عملاً ثابت کرنا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی تغیر پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ نے فارمولہ کیا دیا کہ نہیں، زبان سے دعا نہیں کرو۔ تغیر پیدا کرنا چاہتے ہو، اپنے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہو، اپنے آپ کو تبدیل کرو، میں کر دوں گا تمہیں تبدیل۔ عملاً ثابت کرو۔ اسی طرح سے میں ہزارہا مرتبہ اپنی زبان سے تو کسی نعمت کا شکر ادا کر رہا ہوں، لیکن عملاً اس نعمت کی ناقدری کر رہا ہوں، عملاً اس کی کفران نعمت کر رہا ہوں، تو پروردگار وہ نعمت بھی مجھ سے اٹھا لے گا۔ جو نعمت عظمیٰ اور نعمت کبرائے الہیہ پروردگار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عنایت کی، وہ نعمت کبرائے الہیہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور آپ کے اولاد معصومین علیہ السلام کی ولایت تھی۔ اب چونکہ موقع اس وقت نہیں ہے کہ میں اس کی کو اثبات کروں اور اس کو دلیلوں سے ثابت کروں، لیکن قرآن کریم کا صرف ایک مقام ہے، یعنی کچھ آیاتیں ہیں اور ایک مقام ہے کہ جو اس کو مطلب کو ثابت کرتا ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے کہ غدیر کے لیے پروردگار ایک جانب پیغمبر کو کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے میرے حبیب، پہنچا دیجئے اس چیز کو جو آپ کے پروردگار کی جانب سے آپ پر نازل ہوئی ہے۔ اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا، اگر آپ نے یہ کام انجام نہیں دیا تو کیا ہوگا؟ فما بلغت رسالتہ، گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام پہنچایا ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچانے والا ہے۔ اب یہ آیت یہ بچا رہی ہے کہ وہ چیز جس کو پیغمبر کو پہنچانے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر پیغمبر نے یہ نہیں پہنچایا فما بلغت رسالتہ، تو گویا آپ نے اللہ تعالیٰ کی رسالت کو پہنچایا نہیں۔ اور اب آپ ذہن میں ہے آپ کے کہ خود حضرت کی جو حیثیت ہے وہ کیا ہے؟ خاتم النبیین، خاتم المرسلین۔ پس آپ کی رسالت کے پیچھے سارے انبیاء کی رسالت کا کام ٹھہرا ہوا ہے، یعنی صرف اور صرف حضرت کی اپنی رسالت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک اور خود حضرت کی رسالت، یعنی آدم سے لے کر خاتم تک جتنی بھی رسالتیں ہیں وہ ساری کی ساری رسالتیں کسی ایک نقطے پہ اس طریقے سے جمع ہو جائیں کہ خدا کہے فما بلغت رسالتہ، تم نے رسالت پہنچائی ہی نہیں۔ اب وہ چیز یقیناً وہ دین کے کوئی بہت فروعاتی یا جسے کہنا چاہیے کہ جزئی احکام نہیں ہو سکتے، مطلب آپ نے یہ حلال حرام کے بارے میں نہیں بتایا، یا آپ نے فرض کریں کہ کسی کو جو ہے نا حج کے مسائل نہیں بتائے۔ وہ حج کے مسائل تو جو حاجی نہیں ہوتا اس کے علاوہ کسی کو آتے ہی نہیں ہیں، ایک بڑی تعداد ایسی ہے۔ آپ مجھ سے پوچھیں گے تو مجھے بھی آج بہت سارے مسائل حج کے نہیں آتے ہوں گے، کیوں؟ میں نے نہیں کیا حج۔ اچھا، موجودہ طور پہ جو تبدیلیاں آ گئی ہیں وہ تو اور اس طرح کی ہو گئی ہیں کہ جب تک بندہ حج پر نہیں جائے تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ حج کرنا کیسے ہے۔ اب اگر مجھے حج کے مسائل نہیں آتے تو کیا حج کے مسائل نہ آنا مجھے دین سے خارج کر دے گا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ نہیں، جو مبتلا بے مسائل ہیں ان کا جاننا کافی ہے آپ کے لیے، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے فقہا کی طرح سے۔ اب ہم نے کتاب حج اگر پڑھی ہوئی ہے تب بھی ہم اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی اب موجودہ جو حالات ہیں ہمیں نہیں پتہ کہ ان میں حج کیسے انجام دیا جانا ہے۔ لہذا ہر مقام کے اوپر یہ وہ احکامات نہیں ہیں کہ جن کا وزن پوری رسالت کے برابر ہو۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ چیز جو تھی وہ کیا تھی؟ وہ تھی جو کہ غدیر کے دن پیغمبر نے پہنچائی، اور پہنچانے کے بعد اب دیکھیے ایک طرف پوری رسالتیں ٹھہری ہوئی ہیں، دوسری طرف اس کا وزن خدا کیا کہہ رہا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج جب تم نے یہ چیز پہنچا دی ہے تو دین مکمل ہو گیا، نعمتوں کو اتمام پہنچ گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام سے
راضی ہو گیا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ بتا رہی ہیں کہ ولایت امیر علیہ الصلوۃ والسلام اور پھر آپ کی اولاد سے ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت، یہ وہ چیز تھی اور یہ وہ نعمت کبریٰ الہیہ تھی کہ جس نعمت کے آنے سے نعمتیں تمام ہو گئیں۔ دیکھیے ایک جگہ میں نے بحث کرتے ہوئے یہ بات کی تھی، اتمام کب ہوتا ہے اور اکمال کب ہوتا ہے؟ اتمام اس وقت ہوتا ہے جب کسی بھی چیز کے اجزاء ضروری پورے ہو جائیں۔ وہ اجزاء جو کسی چیز کو بنانے کے لیے ضروری ہیں، اس کی اصل کو مشخص کرنے کے لیے ضروری ہیں، جب وہ اجزاء پورے ہو جاتے ہیں، وہ کمپوننٹس پورے ہو جاتے ہیں تو اتمام حاصل ہو جاتا ہے۔ اکمال کیا ہوتا ہے کہ جو چیز آپ نے بنائی تھی وہ چیز اپنی غرض اور غایت کو، اپنے مقصد کو حاصل کرنے لگے تو یہ حصول غرض، یہ حصول مقصد اکمال کہلاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے نعمت کو، دین کو کامل کیا۔ دین کو کامل کا معنی کیا ہوا؟ دین کے کامل کا معنی یہ ہوا کہ وہ اصل اور وہ جزو ضروری، یہاں پر بحث نہیں ہے، یہ اجزاء دین کے پورے ہو چکے تھے۔ آج جو چیز آ رہی ہے دین کے لیے، وہ دین کو کمال کی مدد، یعنی جس مقصد کے لیے دین کو بھیجا گیا تھا۔ دین کو کس لیے بھیجا گیا؟ اب آپ کسی سے بھی اگر سوال کریں، کسی بھی مسلمان سے سوال کریں، یہودی، عیسائی، جو بھی دینوں پر اللہ کی طرف سے دین، اللہ کی طرف سے پیغمبروں پر ایمان رکھنے والا ہے، اس سے سوال کریں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے یہ دین کیوں بھیجا تھا؟ یہ پیغمبروں کو اپنے کیوں بھیجا تھا؟ کیا دین صرف اس لیے آیا تھا کہ وہ ہمیں بتا دے کہ دیکھو یہ خدا ہے، ایک جنت جہنم ہے، اچھے کام کرو، اپنے آپ کو جو ہے نا وہ جنت میں پہنچانے کی کوشش کرو، دوزخ سے بچانے کی کوشش کرو؟ کیا صرف یہ اطلاع دینے کے لیے آیا تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اتنے انبیاء جنہوں نے اتنی زحمتیں اٹھائیں، اتنا کیوں ظالموں کا مقابلہ کرنا پڑا؟ اگر صرف اطلاع تھی تو اپنے زمانے کے ظالم کو، جناب ابراہیم کو نمرود سے ان سے کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے تھا؟ جناب موسیٰ سے فرعون کو کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے؟ بھئی اطلاع ہی ہے نا، اگر بتا دیا کہ بھئی دیکھو خدا نہیں۔ یہ تمام انبیاء کی تاریخیں یہ سمجھا رہی ہیں اپنے زمانے کے جو طاقتور طبقہ تھا وہ ان انبیاء کے مقابلے میں کیوں آتا تھا؟ اس لیے کہ دین بنیادی طور پر انسانوں پر حکومت کرنے کے لیے آیا۔ دین کا جو اصل ہدف ہے وہ کیا ہے؟ دین ہمیں اور آپ کو یہ سمجھانے کے لیے آیا ہے کہ دیکھو تمہارے اوپر حکومت کا حق صرف اللہ کو ہے۔ اللہ کے علاوہ، چون انسان ہو تم، ہم نے باقی ساری کائنات تمہارے لیے مسخر کی ہے۔ تم جانوروں کو جیسے مرضی استعمال کرو، اپنے فائدے میں، اسراف مت کرو، باقی جیسے مرضی استعمال کرتے ہو۔ ان جانوروں سے، ان دنیا کی نعمتوں سے، یہ سب ہم نے تمہارے اختیار میں دے دیے، لیکن تم نے اپنا اختیار سوائے اللہ کے کسی کو نہیں دینا۔ اگر انسان سوائے اللہ کے اپنا اختیار کسی بھی اپنے جیسے شخص کو دے رہا ہے تو وہ خسارہ اٹھا رہا ہے۔ انسانوں کو انسانوں کے اوپر حکومت کا حق نہیں ہے، صرف دین کو حق ہے۔ اب دین جب حکومت کرے گا تو کیا دین جو ہے وہ ہر ایرے غیر نتھو خیرے کے ہاتھ میں آ کر اس کی حکومت دی جا سکتی ہے؟ نہیں، دین کی حکومت دین کے والی کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، اولی الامر کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ وہ اولی الامر یا نبی خود ہیں یا آپ کے بعد آپ کے وہ معصوم جانشین ہیں۔ یہ جو خود ولایت فقیہ کا کانسیپٹ ہے، بیسیکلی امام کی غیبت، یعنی ایک ایسا فیز کہ جس میں امام آپ کے پاس موجود نہ ہو، اس فیز میں، اس جگہ کو باقی رکھنے کے لیے، یعنی امام کی غیبت میں دین کی حکومت کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے؟ اصل کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے حکومت؟ امام کے ہاتھ میں۔ اگر امام پردہ غیبت میں چلے جائیں تو امام کی غیبت میں اسی حکومت دین کا اختیار موچیوں کے پاس ہونا چاہیے، دین کی حکومت کا اختیار ڈاکٹرز کے پاس ہونا چاہیے، دین کی حکومت کا اختیار انجینئروں کے پاس ہونا، کس کے پاس ہونا چاہیے؟ اگر آپ دین کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں اپنے اوپر تو دین کی حکومت سے ریلیٹڈ جو اختیار ہے وہ فقیہ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، جس کو دین کے بارے میں علم ہے۔ بڑا سمپل سا مسئلہ ہے۔ تو یہ اس کے پاس کب تک رہے گا؟ اس کے پاس اس وقت تک رہے گا جب تک اس دین کا حقیقی والی اور وارث سامنے نہیں آ جاتا۔ اب یہ پروسیس کیوں، یہ ہمیں پیش کیوں آیا مرحلہ؟ اصل کیا ہے؟ دین کی حکومت ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب مجھے حیرت ہوتی ہے وہ لوگ جب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، ریاست کا معنی کیا ہے؟ ریاست کا معنی یہ ہے کہ پیغمبر نے ایک مملکت، ایک ریاست کا آغاز کیا، تشکیل دیا اپنے ایک ریاست، اور لازمات ہے پیغمبر کے ہوتے ہوئے کسی میں جرأت ہے کہ اس ریاست کا اختیار وہ سنبھالے؟ نہیں ہے کسی میں جرأت۔ کیوں نہیں ہے جرأت؟ اس لیے کہ پیغمبر اپنی ذاتی حکومت بنانے نہیں آئے ہیں، یہ بادشاہت نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی شخص پیغمبر کی حکومت کو بادشاہت سے تشبیہ کر رہا ہے تو وہ اس کا مطلب دین سمجھ میں ہی نہیں آیا۔
پیغمبر کو اپنی ذاتی حکومت، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر تمام تر قدرت رکھنے کے باوجود بھی بالکل معاشرے کی کم ترین سطح پر رہ رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ ہم بادشاہ نہیں ہیں، ہم دنیا کی حکومت کرنے نہیں آئے ہیں، ہم دین کی حکومت کو تمہارے اوپر نافذ کرنے کے لیے آئے، اپنی حکومت نہیں، میری ذات کی حکومت نہیں۔ یہ جو ایک مسکنسیپشن بعض اوقات بعض لوگ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی پیغمبر کے بعد کوئی آپ کا جانشین اور خلیفہ نہیں تھا اس لیے کہ آپ کی کوئی ذاتی حکومت نہیں تھی، تو حقیقتاً ایسے ہی ہے۔ پیغمبر کی خلافت یا پیغمبر کے بعد جانشینی کا جو کانسیپٹ ہے وہ پیغمبر کی ذات سے نہیں ہے، اگر ذات سے ہوتا تو مسئلہ اور تھا، لیکن ہوا کیا؟ بنیادی طور پر آپ سمجھے یہی، جس بات کا آپ انکار کر رہے ہیں سمجھے آپ یہی، نام جس چیز کا آپ دے رہے ہیں کیا آپ نے وہی۔ آپ نے پیغمبر کے بعد دین کا خلیفہ تلاش نہیں کیا، آپ نے پیغمبر کے بعد رسالت اور نبوت کا خلیفہ تلاش نہیں کیا، آپ نے شخص پیغمبر کو ہٹا کر، یعنی وہ جو وجود اطہر پیغمبر ہے اس کو ہٹا کر اس کی جگہ پر کسی بندے کو بٹھانے کی کوشش کی۔ یہ نہیں ہے دین کا کانسیپٹ۔ دین کا کانسیپٹ کیا ہے؟ پیغمبر رہیں یا نہ رہیں پیغمبر کی حکومت باقی رہے گی، اس لیے کہ دین میں ہمارے اوپر جو حکم چلنا ہے وہ یا اللہ کا حکم چلنا ہے یا پیغمبر کا چلنا ہے، بس پیغمبر کا اپنا وجود رہے یا نہ رہے، پیغمبر کا حکم، پیغمبر کی حکومت اور پیغمبر کا اختیار ہمارے اوپر جاری رہے گا۔ لہذا اب اگر پیغمبر دنیاوی طور پر چلے جاتے ہیں، نہیں موجود رہتے، تو آپ کے جانے کے بعد یہ اختیار اس کے ہاتھ میں آنا چاہیے کہ جو دین کی حکومت اپنے ہاتھ میں لینے کا، رسالت کا جانشین بن سکے، نبوت کا جانشین بن سکے، نہ کہ شخص نبی کا۔ اب جب آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اور وہ نعمت کبرائے الہیہ کہ جو ولایت کی شکل میں پیغمبر نے پہنچا بھی دی، آپ نے اس نعمت کبرائے الہیہ کی ناقدری کی اس زمانے کے لوگوں نے، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کو ہم سے اٹھا لیا۔ اب جب نعمت کو اٹھایا تو لازمات ہے، اللہ نعمت کو اٹھاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کیا کیا؟ یہ جو نظام بنایا گیا، زبردستی ہمارے سر پہ تھوپا گیا، وہ کیا نظام تھا؟ خلافت کا۔ یہ نظام آنا سقیفہ میں جو ہوا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس نعمت کے انکار کا نتیجہ ہمارے اوپر ایک ایسے غلاف کا، ایک ایسے حجاب کا آنا تھا کہ جس حجاب کو ٹوٹنے میں 1200 سال لگ گئے، 1300 سال لگ گئے۔ یہ جو ہمیں اور آپ کو 1200 سال لگے، کیوں لگے؟ اس لیے کہ ہمیں 1200 سال ابھی بھی، البتہ ہمیں تو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن اصل مسئلے کو ختم ہونے میں کتنا عرصہ لگ گیا؟ 1300 سال لگ گئے۔ جب تک فرسٹ ورلڈ وار کے تقریباً اختتامی مراحل میں خود انگریزوں نے آ کر مثلاً خلافت عثمانیہ کو ختم نہیں کیا، اس وقت تک مسلمانوں کو یہ یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہ اسلام کا سسٹم نہیں ہے۔ اب خلافت کے نام پر کوئی ظالم، کوئی جابر، کوئی آ کر بیٹھ جائے، اس کو خلیفہ ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ کب اسلام نے، کون سا اسلام نے ایسا رول دیا جس میں کوئی فاسق اور فاجر مومنوں کے اوپر حکومت کر سکتا ہے کوئی ایسا سسٹم اسلام میں؟ کیا واقعاً اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہوگا؟ کیا واقعاً دین اسلام اس لیے آیا ہے کہ بعض فاسق اور فاجروں کو لا کر مسلمانوں اور مومنوں کے اوپر مسلط کر دے؟ یہ اسلام کا سیاسی نظام ہے؟ جائیں ذرا جا کے تاریخ دیکھیں، بنو امیہ کے بادشاہ، بنو عباس کے بادشاہ اپنے نام کے ساتھ خلیفہ لگا کر دنیا کے غلیظ ترین کام انہوں نے انجام دیے، حرام ترین کام انہوں نے انجام دیے، انہی کی تاریخوں میں بھرا پڑا ہوا ہے۔ کوئی گناہ کبیرہ ان میں آپ تلاش کریں گے ایسا نہیں ہے جو انہوں نے نہ کیا ہو۔ کیا دین اس لیے آیا ہے کہ ایسے فاسقوں اور فاجروں کو مومنوں کے اوپر مسلط کرے؟ کیا دین کا سیاسی نظام یہ ہے؟ اب صرف وہی نہیں، حتیٰ ائمہ کے پیروکاروں کو بھی بہت ہی قلیل تعداد وہ تھی کہ جس کو یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ بابا یہ خلافت نہیں، ائمہ کا حق یہ نہیں ہے، ائمہ کا حق یہ ہے کہ دین ہم پر حکومت کرے اور پھر دین کے ولی امر کی حیثیت سے امام کی حکومت ہمارے اوپر ہو، وہ حکومت کے جو اولیٰ بانفسکم ہے، جہاں پر آ کر امام اگر کہہ دے، مثال ہے کہ امام آ کر مجھ سے یہ کہے کہ تم اپنے باپ کو، اپنے ماں کو، اپنے بیٹے کو، کسی کو بھی قتل کر دو، تو پھر وہاں پر دوسرا کوئی ذہن میں شائبہ نہیں آنا چاہیے۔
میں اگر اپنے زمانے کے بادشاہ کی مخالفت کرتا ہوں اس سے میرے دین پر کوئی افیکٹ نہیں پہنچے گا، لیکن امام معصوم کی مخالفت کا معنی یہ کہ دین ختم، پھر دین کا کوئی تذکر باقی نہیں رہ جاتا، کوئی دین باقی نہیں رہ جاتا۔ ایسی حکومت مفترض الطاعہ ہونا، نہ یہ کہ ایک سیاسی پارٹی کے طور پر آ گئے، ایک علاقے پہ قبضہ کر لیا، کچھ لوگوں کو زبردستی اپنے حکومت کے دائرے میں لے لیا، یہ نہیں حکومت۔ حکومت کون سی؟ دین کی حکومت۔ ہمیں بھی سمجھنے میں ٹائم لگا، کب تک ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ جب تک کہ خلافت عثمانیہ کا انگریزوں نے خاتمہ نہیں کیا۔ اب جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو لوگوں کو سمجھ میں آیا، اوہو یہ تو دین کا سسٹم ہی نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ دین کا سسٹم تھا تو اس کا مطلب اسلام کا سیاسی نظام ناکام ہو گیا، یہ معنی ہوا نا اس کا۔ اچھا، پھر 1922 سے لے کر آج تقریباً 100 سال ہونے والے ہیں۔ اس 100 سال میں تمام عالم اسلام میں، اب 100 سال میں پتہ نہیں کتنے مسلمان گزرے ہوں گے، ان سب سے پوچھتا ہوں، آپ ہی کے پاس متفق علیہ حدیث ہے، من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ الجاہلیہ، جو مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا وہ جاہلیت اور کفر کی موت میں مرا۔ تو یہ جب سے خلافت عثمانیہ ختم ہوئی سے لے کر آج آپ کا امام کون ہے؟ اس سوال ہے نا۔ اب یہ باتیں یہ سمجھاتی ہیں کہ اس کا مطلب یہ خلافت کا نظام دین کا نہیں تھا۔ یہ کیوں آیا ہمارے اوپر مسلط ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے زمانے میں ولایت کبریٰ الہیہ، نعمت کبریٰ الہیہ کو قبول نہیں کیا۔ ہم نے جب قبول نہیں کیا تو اللہ نے اٹھا لیا۔ آج اس نعمت کو اٹھے ہوئے تقریباً 1400 سال ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک ہم نے اپنے آپ کو اس کے قابل نہیں ثابت کیا، اس لیے آج تک امام کا ظہور نہیں ہوا۔ جس دن ہم اس ولایت کے، اس نعمت کبریٰ الہیہ کی قابلیت اللہ کے سامنے شو کر دیں گے، اس دن اللہ تعالیٰ اپنے ولی کو اور اپنے امام کو ظاہر کر دے گا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب وہ حجاب ہمارے اوپر آیا تو کچھ عرصے تک تو وہ خلافت کی کسی نہ کسی شکل میں باقی رہا، لیکن مولا کائنات کی شہادت کے بعد وہ کاملاً ملوکیت میں تبدیل ہو گیا۔ اب یہ ہم نے نہیں کیا، آپ جانتے ہیں حتیٰ اہل سنت میں مودودی صاحب وغیرہ اور بہت سارے ان کے علماء ہیں کہ جنہوں نے حتیٰ کتابیں لکھ کر اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ خلافت نہیں تھی، وہ ملوکیت تھی، بادشاہت تھی، اور بادشاہت اسلام کا نظام نہیں ہے۔ یہ ملوکیت کے جس، اب میں بہرحال اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ بنو امیہ ہماری بحث نہیں ہے۔ بنو امیہ نے جب بادشاہت کی، اب کیوں؟ اب غور کیجئے، جب جناب امیر علیہ السلام کے دروازے پر لوگ جمع ہوئے اور آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، امام نے رد کیوں کیا، انکار کیوں کیا؟ کیا وہ امامت، وہ درجہ ولایت کہ جو آپ کو غدیر میں آپ کو نصیب ہو گیا، کیا مولا کائنات اسے انکار کر سکتے ہیں؟ اصلاً امکان نہیں ہے حضرت کے لیے اس کو انکار کرنے کا۔ وہ ذمہ داری جو غدیر میں ان کے کندھوں پہ ڈالی گئی ہے، اس سے ایک لحظہ کے لیے بھی حضرت علی انکار نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہ جو لوگ دروازے پر آئے تھے ان کو کیوں منع کیا؟ حضرت امیر ان کو یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ تم جس نظام کے تحت مجھے خلیفہ بنانا چاہتے ہو یہ اسلام کا نظام نہیں ہے۔ لیکن جب لوگ بالکل پیچھے پڑ گئے اور بعض ایسی چیزیں ان کے اوپر حجتوں کو قائم کیا، لہذا مجبوراً حضرت آگے بڑھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام بھی جو حرکت کر رہے تھے کیا تھے؟ بار بار لوگوں کو آپ یہ سمجھانا چاہتے تھے میں اپنی ذات کے لیے نہیں جا رہا، دین کی حکومت کے لیے جانا رہا ہوں، پیغمبر کی سیرت کو جاری کرنے کے لیے، اپنے بابا کی سیرت کو جاری کرنے کے لیے، تاکہ لوگوں کو یہ بتا سکوں کہ میں نہیں، دین تم پر حکومت کرے گا، میں صرف ولی دین کی حیثیت سے تمہارے پر حکومت کروں گا۔ یہ بالکل کاملاً ایک الگ کانسیپٹ ہے، یہ وہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ مطلب جب ہم سے پوچھا جاتا ہے بھائی اسلام کا کیا نظام ہے، اسلام ڈیموکریسی کو قبول کرتا ہے یا ڈکٹیٹرشپ کو؟ نہ اسلام ڈکٹیٹرشپ کو قبول کرتا ہے نہ ڈیموکریسی کو۔ اسلام کہتا ہے نہیں، یہ دونوں نظام وہ ہیں جو انسانوں کے بنائے ہوئے نظام ہیں۔ دین کہتا ہے صرف اللہ کا نظام، انسانوں پہ حکومت صرف دین کرے گا، اور پھر دین کی ولی الامر کی حکومت آٹومیٹیکلی ان کے اوپر آ جائے گی۔ لہذا انسانوں پر حکومت کا حق اس اعتبار سے سوائے معصوم کے کسی کو حاصل، زمین کے اوپر ہمارے اوپر حکومت کا حق سوائے معصوم کے کسی کو حاصل نہیں ہے۔ لہذا اب کیا ہوا کہ جب امام نے رد کیا تو امام کیا سمجھانا چاہتے تھے؟ امام یہ سمجھانا چاہتے تمہارا بنایا ہوا خلیفہ نہیں ہوں میں اللہ کا بنایا ہوا اولی الامر ہوں،
میں دین کا بنایا ہوا اولی الامر ہوں. اگر اس حیثیت سے مجھے قبول کرتے ہو، یعنی کون سی حیثیت؟ جس حیثیت سے تم رسول کو قبول کر رہے ہو. اگر کوئی شخص رسول کے سامنے کھڑا ہو کر کہہ دے جی میں آپ کی یہ بات نہیں مانتا، تو اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس طریقے سے اگر تم مجھے میرا امام، مثلا لہذا آپ دیکھیے، آپ صفین میں جو حضرت کو پرابلم سامنے آ رہی ہے وہ کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ خوارج آپ کو ایک عام بادشاہ سمجھ رہے ہیں کہ جس کی مخالفت کی جا سکتی ہے. اس کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس کو دین پڑھایا جا سکتا ہے. اس کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم سے غلطی ہو گئی، اب ان سے بھی غلطی ہو گئی ہے، ہم بھی توبہ کریں گے، یہ بھی توبہ کریں گے. تمہاری حیثیت کیا ہے امیر المومنین کے سامنے؟ تمہیں دین پتہ نہیں ہے، وہ دین کا وارث ہے. تمہیں قرآن کا پتہ نہیں ہے، وہ قرآن کا وارث ہے. قرآن بولنے لگے تو علی کے لہجے میں بولتا ہے. تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم مولا کائنات کو سمجھاؤ گے؟ ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم امام کو کچھ سمجھائیں؟ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. امام کے سامنے اسی طرح سے سرخم کرنا جیسے رسول کے سامنے سرخم کیا، یہ ہے دین کی حکومت. یہ وہ حکومت ہے کہ جو اسلام لانا چاہتا ہے. اب نہیں سمجھ میں آ رہا، لہذا جب آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو اللہ نے کیا کیا؟ بدترین بادشاہوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا، اور ان کو ہم اپنا دین سمجھ کے، یعنی حماقت کی انتہا کیا ہے؟ معصوم کی حکومت قبول نہیں کرو گے تو بدترین خلائق کو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر مسلط کرے گا، اور تم اس کو اپنا دین سمجھ کے ان کی پیروی کرو گے. لہذا بنو امیہ کیا ہے؟ یزید کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ کتنا فاسق اور فاجر تھا. اور پھر اس کے بعد یزید جاتا ہے تو مروان جیسا وہ آدمی کہ جس کو پیغمبر لعنت کر کے مدینے سے نکال دیتے ہیں، جو پیغمبر کی لعنت کا مستحق ہے، ایک دن وہی آ کر مسلمانوں کا خلیفۃ المسلمین بن جائے. اس سے زیادہ تضحیق دین کی کوئی اور نہیں ہو سکتی. لہذا اب اس کے بعد کیا ہوا؟ بنو امیہ لازمت ہے. جو سب سے بڑا جرم بنو امیہ نے کیا وہ کیا تھا؟ سب سے بڑا جرم ان کا کربلا کے بعد واقع ہرہ. یہ سارے کے سارے تجاوزات ان کا اثر تھا کہ بالآخر کچھ عرصے کے بعد ان کی حکومت ضعیف. اور پھر کیا ہوا؟ ایک کے بعد ایک. یعنی اب تصور کریں، پیغمبر کے اور دین کے، یعنی خلیفہ کا نام کیا ہے؟ مروان حمار. حمار کہتے ہیں گدھے کو. اس کی حماقت کی وجہ سے تاریخ میں یہ مروان حمار بعد میں مروان کی اولاد میں سے ہے، جس کو آپ مروان ثانی کہہ سکتے ہیں. پہلا پیغمبر کا لعنت لیا ہوا. دوسرا کون؟ جس کی حماقتوں کی وجہ سے پورے مسلمان جہان عالم اس کو کیا کہتا ہے؟ مروان حمار. ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے لوگوں میں جو ان کے خلاف کربلا کے بعد ایک پورا سلسلہ بغاوتوں کا جاری ہوا، ان بغاوتوں اب آپ جانتے ہیں کیوں بہت سارے مقامات پر ائمہ نے دوبارہ بہت سارے ان انقلابات اور ان تحریکوں کی سربراہی نہیں کی. اس کی ایک وجہ کیا تھی؟ کیونکہ پیچھے اکثر وہ لوگ تھے کہ جن کو امامت اور ولایت سمجھ میں نہیں آئی تھی، جو اہل بیت کے کون سا حق دلانا چاہ رہے تھے جو اہل بیت کا نہیں ہے. وہ کیا حق ہے؟ یہ بادشاہ ہٹا کے اس کے تخت پر اہل بیت کو بٹھا دو. تخت پر بیٹھنا اہل بیت کا حق نہیں ہے. یہ حکومت نہیں چاہیے، نہ اہل بیت کو چاہیے، نہ خدا رسول کو چاہیے، نہ دین کو چاہیے. اور ان کی اس حماقت سے فائدہ کس نے اٹھایا؟ بنو عباس نے. ساری تحریکیں بنو امیہ کے خلاف ان کو فنڈ کرتے رہے، ان کو سپورٹ کرتے رہے. کیا کر کے؟ اس زمانے میں اپنے آپ کو اہل بیت کے حقدار، اہل بیت کا ساتھی ثابت کر کے، یعنی ظاہر کر کے، ان تمام بنو امیہ مخالف تحریکوں کو بنو عباس سپورٹ کرتے رہے اور کوشش کرتے رہے کہ اس ذریعے سے. اب یہ شیعوں کی جہالت یہاں پر یا بے بصیرتی کہاں پہ نظر آ رہی ہے کہ وہ اس چیز کو درک ہی نہیں کر پا رہے کہ بابا خلافت کا معنی یا حکومت کا معنی وہ نہیں ہے. آپ کے زمانے کا امام اگر پیچھے سٹیپ رکھے ہوئے ہے تو اس کا معنی کیا ہے کہ ہم ابھی تک ڈائریکشن اپنی سیدھی نہیں کر پائے. لہذا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جیسے ہی بنو عباس گئی، بنو عباس کے بعد بنو امیہ گئی، بنو امیہ کے فوراً بعد بنو عباس جو کہ ساری تیاری کر رہے تھے، انہوں نے اس طرف کے لیڈنگ 2-3 افراد کو قتل کیا. قتل کرنے کے بعد حکومت اور تخت پر اسی طرح سے قابض ہو گئے جیسے بنو امیہ قابض تھے. ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن دوں گا آپ کو اور پھر آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا. بنو عباس کون ہے آپ جانتے ہیں؟
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس ابن جناب عبد المطلب، جناب عباس جو کہ پیغمبر کے چچا ہیں، یہ وہ لوگ ان میں سے نہیں ہیں کہ جو شروع ہی سے ایمان لائے ہوں۔ جناب عباس آخر میں اسلام لانے والے لوگوں میں سے، پیغمبر پر بالکل شروع سے ایمان لانے والوں میں جناب ابو طالب علیہ السلام اور جناب حمزہ، یہ وہ افراد ہیں کہ جو بہت جلد پیغمبر پر ایمان لائے، اور آپ ہی کا ایک چچا ابو لہب جو کہ آخر تک پیغمبر پر ایمان نہیں لاتا۔ جناب عباس آخر میں لے کر آئے۔ ان کے بیٹے ہیں دو مشہور، ایک عبداللہ اور ایک عبید اللہ۔ عبداللہ ابن عباس پر مولا کائنات نے ہمارے اور آپ کی اصطلاح میں بڑی ورکنگ کی۔ اس کو حضرت نے، چونکہ آپ کا چچا زاد بھائی تھا، صرف اس وجہ سے بھی نہیں بلکہ آپ سے ان سے ایک محبت رکھتا تھا، اللہ ظاہر آپ کے ساتھ رہتا تھا، حضرت نے تفسیر قرآن کے حوالے سے اور مطالب کے حوالے سے اتنا کچھ تعلیم کیا عبداللہ ابن عباس کو کہ آج اگر آپ تفاسیر روائی میں جائیں، آپ تفاسیر روائی میں عبداللہ ابن عباس کو نکال نہیں سکتے، چاہے شیعہ منابع ہوں چاہے سنی، تفاسیر روائی میں عبداللہ ابن عباس کو خارج نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا کون ہے؟ عبید اللہ۔ اب میں بہت مختصر سا ایک انٹروڈکشن دوں گا پھر آگے۔ عبداللہ کون ہے؟ اتنا جناب امیر کے ساتھ رہنے والا اور آپ کے اتنے آپ سے اللہ ظاہر ان سے محبت رکھنے والا اور اتنا کچھ سیکھنے والا۔ اپنی خلافت ظاہریہ میں حضرت نے جب اس کو بصرہ کا بعد میں گورنر لگایا تو بصرہ کا ماشاءاللہ خراج ہمیشہ سے بہت زیادہ رہا ہے، اور بصرہ کا جو بیت المال ہے وہ ہمیشہ سے بہت زیادہ رہا ہے۔ اب جب بصرہ کا بیت المال اس کے ہاتھ میں آیا اور اس نے پیسہ دیکھا تو اس کی نیت خراب ہونا شروع ہو گئی، اور آخر ایک وقت وہ آیا کہ جب حضرت کے ایک صحابی جناب ابو اسود دوئلی کے، جن کو حضرت نے بہت سارے علوم تعلیم کیے اور پھر انہوں نے آگے ان علوم کو مزید ترقی دی، ابو اسود دوئلی نے جب ان کی حرکتیں دیکھی تو حضرت کو ایک لیٹر لکھا۔ اب حضرت نے صرف ابو اسود دوئلی کے لیٹر پر نہیں، آپ جانتے ہیں ائمہ علم رکھتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ علم رکھنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اپنے علم کی بنا پر لوگوں کو سزائیں دیں، لوگوں کو وہ کریں، بلکہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ علم رکھتے ہیں لیکن جب تک ہم اس کے اسباب فراہم نہیں کریں گے تب تک امام مامور پہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو جناب ابو اسود دوئلی نے اپنا وظیفہ شرعی سمجھتے ہوئے امام کو خط لکھا۔ امام نے ان کو خط میں لکھا اور کہا کہ تم اپنا حساب کتاب دو مجھے۔ اب جب امام نے حساب کتاب مانگا تو بجائے اس کے کہ آپ حساب کتاب دیتے، انہوں نے خط میں لکھا کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، لوگ مجھ سے جلتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ وہ امام نے کہا بھائی دیکھو بات یہ ہے، تم سے حساب مانگا تم حساب دے دو، اگر تمہارا حساب صحیح ہے تو تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تمہارا کوئی حادثہ ہو جائے کچھ بھی ہو تمہیں کیا پرواہ ہے۔ جب اسے ٹالنے کی کوشش کی تو حضرت نے خط لکھا، حضرت نے فرمایا اگر تم نے حساب کتاب نہیں دیا تو میں پھر بصرہ آ کر حساب لوں گا۔ اب جب حضرت نے کہا میں بصرہ آ کر حساب لوں گا تو اس کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ حضرت بصرہ آئیں گے۔ اب مسئلہ کیا تھا؟ اپنے ددیالی رشتہ داروں سے مدد نہیں لے سکتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اکثر لامت بنو ہاشم ہیں، ان میں سے کوئی بھی جا کر امام کو اطلاع دے سکتا ہے۔ اپنے ننیالی رشتہ داروں سے، اپنے ماموؤں سے مدد لی اور 6 لاکھ درہم راتوں رات اپنے ننیالی رشتہ داروں کے ساتھ لے کر مکہ فرار کر گیا۔ یہ کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس۔ عبید اللہ ابن عباس کون ہے؟ عبید اللہ ابن عباس وہ ہے کہ حضرت ہی کے دور میں امیر شام نے، معاویہ نے مسلمان بعض علاقوں پر اپنے کارندوں کو بھیجا، انہوں نے جا کر شیعہ علاقوں میں قتل و غارت کری کی، اور ایک علاقہ جس کی ایڈمنسٹریشن عبید اللہ ابن عباس کے ہاتھ میں تھی، اس علاقے پر حملہ کیا، بہت سارے لوگوں کو قتل کیا، عبداللہ ابن عباس کے بچوں کو قتل کیا، اور ایک اس کے چھوٹے بیٹے کو اس کی ماں کی گود میں قتل کیا۔
جس سانحے اور حادثے سے وہ خاتون پاگل ہو گئی۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے امیر شام سے مقابلے کے لیے، آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوتا تھا وہاں پہ، اتنا معاویہ حضرت امام حسن علیہ السلام سے ڈرا ہوا تھا کہ آپ جو بھی لشکر کا فرماندہ بنا کر بھیجتے، یہ بیت المال کو اپنے ابا کی جاگیر سمجھتے ہوئے رشوت دے کر اس کو خرید لیتے۔ دوسری جانب جو بھی امام لگاتے، آخر میں امام نے کس کو بھیجا؟ عبید اللہ ابن عباس کو، کیا سوچ کر کہ یہ اتنے زخم کھا چکا ہے ان کے ہاتھوں، کم از کم اپنے بچوں کے قاتل، اپنی فیملی کے قاتلوں سے یہ سودا نہیں کرے گا۔ لیکن امام حسن مجتبی کی مظلومیت کیا سامنے آتی ہے؟ یہاں پر سامنے آتی ہے کہ حتیٰ پیسوں کی چمک نے اب عبید اللہ ابن عباس کو بھی کیا کیا؟ بالآخر اپنے ہی بچوں کے قاتلوں سے سودا کر لیا۔ یہ امام حسن مجتبی کی مظلومیت میں۔ اب بنو عباس کا شجرہ جناب عباس کے بعد جن افراد سے چلا ہے، ان کا مورل کریکٹر آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ کون لوگ ہیں یہ جو پیسہ دیکھ کر دین بیچ دیتے؟ یہ ان کے اجداد کا کریکٹر، آگے بھی جو کریکٹر سامنے تھا وہ یہی تھا۔ لہذا ان کی بات، اب لازم ہے جو اولادیں آگے چل کے حرام کے پیسوں پر پلی ہوں، ان کے اندر جو جراثیم پائے جائیں گے وہ یہی ہوں گے، اہل بیت کو۔ لہذا جس وقت بنو امیہ اپنے شدید ضعف کے دور میں داخل ہوئی ہے، اس دور میں یہ اپنا نام لے کر نہیں بلکہ الرضا من آل محمد کا نعرہ لگا کے، یہ مشخص نہیں کرتے تھے کہ آل محمد کون ہے، بلکہ کیا کہتے تھے؟ الرضا من آل محمد، آل محمد میں سے کسی ایک کو بھی راضی کرنے کے لیے ہم یہ تحریک چلا رہے ہیں۔ اور وہاں پر انہوں نے کیا کیا کہ اہل بیت علیہ السلام کی بعض اولادوں کو، مثلا جناب زید کی اولاد، جناب نفس زکیہ کی اولاد، ان میں سے بعض افراد کو سپورٹ کرنا شروع کیا۔ اور پھر اب کیا ہوا؟ لازمات ہے بالآخر اہل بیت علیہ السلام کے ائمہ معصومین کو چھوڑ کر جو افراد ہیں ان کا حق نہیں ہے حکومت۔ حکومت اصل میں کس کا حق ہے؟ اہل بیت و اطہار کا۔ مثلا جناب زید کی جتنی بھی کوششیں ہیں، جناب زید کی کوششوں کا اصل ہدف یہ نہیں تھا کہ میں حکومت اختیار لوں، ان کا مقصد کیا تھا کہ ایک دفعہ بنو امیہ کو بڑی شکست دے کر اور حکومت دوبارہ امام کے ہاتھ میں دی جائے اور امامت کے فلسفے کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب اپنے زمانے کے فقیہ اعظم نے ان کو دھوکہ دیا اور پھر وہ ایک بہت ہی چھوٹی سی فوج ان کی رہ گئی اور پھر بے دردی کے ساتھ وہ سارے شہید کیے گئے، تو ان کا جو مقصد تھا اور ہدف جو تھا وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ لیکن لازمات ہے اہل بیت علیہ السلام کے خاندان کے سارے افراد ایسے نہیں ہیں، لہذا انہوں نے چن کر بعض ایسے افراد کو اٹھایا کہ جن کو انہوں نے ایک طرح کا لیڈرشپ دے کر، ایک طرح کی امامت اور خلافت کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ اب ائمہ وہاں پہ کیا کر سکتے تھے؟ امام نے مثلا امام جعفر صادق علیہ السلام نے نفس زکیہ کے جو بیٹے وغیرہ تھے ان کو واضح طور پر امام نے فرمایا، کہا کہ یہ تمہارے ساتھ دھوکہ دے رہے ہیں، یہ تمہیں ایک دن جب ان کا ہدف، ان کا مقصد پورا ہو جائے گا قتل کر دیں گے۔ لیکن ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ یہ ہمارے اتنے بہترین سپورٹرز، یہ ہمارے لیے اتنا سب کچھ کرنے والے، یہ ہمارے مخالف کیسے ہو سکتے ہیں۔ لیکن امام کی چشم بصیرت دیکھ رہی ہے، امام نے سمجھایا بھی، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ لہذا کیا ہوا؟ امام کے مقابلے پر انہی کی سپورٹ سے ایک پورا محاذ بنا کے تیار کیا، اور جب وہ محاذ پورا اس قابل ہو گیا کہ وہ محاذ جو ہے وہ بنو امیہ کے مقابلے پر آ کر تخت پر قبضہ کر لے، ان کو قتل کیا، اور پھر ابو جعفر منصور دوانقی پہلا عباسی خلیفے کے عنوان سے آ کر تخت پر بیٹھ جاتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے گا، اگر بنو عباس کبھی بھی اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ یا دین کے ساتھ اگر مخلص ہوتے تو اہل بیت اطہار کے ساتھ وہ سلوک روا نہ رکھتے جو انہوں نے تاریخ میں رکھا۔ لہذا بعض مقامات پر یہ نظر آتا ہے کہ اہل بیت کے محبوں اور شیعوں سے حتیٰ جو سلوک بنو امیہ کے دور میں نہیں کیا گیا، اس سے زیادہ بدتر سلوک جو ہے بنو عباس کے دور میں کیا گیا۔
اتنی بڑی تعداد میں شیعوں کو قتل کیا گیا اور پھر ائمہ کو پے در پے قتل کیا گیا کہ اس سے زیادہ بدتر ہمیں تاریخ میں افراد نہیں ملتے۔ منصور دوانقی ہی ناشتہ نہیں کرتا تھا جب تک ایک بڑی تعداد میں شیعوں کو قتل نہیں کروا دیتا تھا۔ اب انہوں نے دھوکہ دینے کے بعد، انہوں نے یہ سارا کچھ کرنے کے بعد صرف یہ نہیں کہ ائمہ سے دھوکہ کیا ہے، بنو عباس کی آگے کی ہسٹری وہ بتاتی ہے کہ انہوں نے اصلاً دین کو نقصان پہنچانے کے لیے، دین کے ریشے کو کمزور کرنے کے لیے، یہ جو ہارون اور مامون کے بارے میں جھوٹی کہانیاں گڑی گئی ہیں کہ جی بڑے علم دوست تھے اور یہ کرتے تھے اور فلاں کرتے تھے، اصلاً علم کا اس خاندان سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ علم دوست ہے تو کوئی ایک لائیں، ذرا کوئی ایک علمی نسخہ لائیں، ہارون کا بتائیں ہمیں ذرا کہ جی ہارون صاحب کے یہ کلمات ہیں، انہوں نے یہ جی کتاب لکھ کے لائیں۔ کتاب چھوڑو، تم ہارون کا کوئی ایک ایسا علمی حکیمانہ جملہ لا کر تاریخ میں ثابت کر دو کہ جی ہارون نے یہ کہا ہے۔ ان کا کیا رابطہ ہے علم سے؟ جاہلوں کا۔ مامون کا کوئی ایک جملہ لا کر تاریخ میں ثابت کر دے علم دوست، کوئی علم دوستی نہیں تھی، بلکہ سازش کیا تھی؟ جب یہ اہل بیت علیہ السلام کے علم کو دیکھتے تھے تو ان کو جیلسی ہوتی تھی، اور ائمہ علیہ السلام کو اب انہوں نے دیکھا کہ ہم ان کو کسی بھی طرح سے ان کے تقوی اور پرہیزگاری میں تو شکست نہیں دے سکتے، سیاسی اعتبار سے بھی ہم جو مرضی کر لیں، ان کی سیاسی بصیرت اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، ان کو جو شرف اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے اس کو ہم توڑ نہیں سکتے۔ تو آخری حل کیا تھا دماغ میں آیا کہ بھئی یہ جو اس وقت یورپ کا علم ہے جس سے ابھی مسلمان بالکل ناآگاہ ہیں، فلسفہ، منطق اور حیات، علم فلکیات وغیرہ وغیرہ، ریاضی وغیرہ، اس سب کو ترجمہ کرایا جائے تاکہ علمی دنیا میں کوئی چیز ایک ایسی ہمارے ہاتھ لگ جائے کہ جو اہل بیت کو لاجواب کر سکے۔ لہذا جس کو کہا جا سکتا کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی علم کی ٹرانسمیشن کی ایک بڑی تحریک چلائی گئی، وہ علم کی ٹرانسمیشن کی سب سے بڑی علم دشمن تحریک تھی۔ یہ یاد رکھیے گا، علمی دنیا میں اگر پیسے کی انوالومنٹ ہو جائے تو پھر وہ علمی کام سامنے نہیں آتا۔ اس کو اپنے ذہن میں واضح کرنا ہے، یہ یاد رکھیں۔ مجھے بہرحال پڑھے لکھے بعض پروفیسر صاحب بھی یہاں موجود ہیں، یہ یاد رکھیے گا کہ علم اور دولت یہ دو چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کو علم حاصل کرنا ہے تو دولت کو بھول جائیں، دولت نہیں ہے پھر آپ کے لیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ علم بھی ملے ہمیں دولت، نہیں ہو سکتا جمع۔ لہذا اہل بیت نے بھی کبھی دولت نہیں اکٹھی کی۔ کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ اہل بیت جانتے ہیں علم رہے گا تو دولت نہیں ٹھہر سکتی۔ جو علم دولت اکٹھا کرنے کے لیے استعمال ہو وہ علم نہیں ہے۔ لہذا علمی دنیا کے انسینٹیوز، علمی دنیا کے اندر جو تحرکات ہوتے ہیں وہ علمی ہونے چاہیے۔ مثلا جب ہم کسی کتاب کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا جو محرک ہے وہ علمی محرک ہونا چاہیے۔ اب علمی محرک کیا ہوتا ہے؟ علمی محرک یہ ہوتا ہے کہ مثلا فلسفے کا کوئی عالم فلسفہ یا منطق پڑھنے کے بعد ضرورت محسوس کرے کہ بھئی فلاں فلسفی کے جو افکار ہیں ان کو ترجمہ ہونا ضروری ہے۔ اب وہ اس کے افکار کو ترجمہ کرنے کے لیے کیا کرے گا کہ وہ زبان بھی سیکھے گا جس زبان میں اس نے کام کیا ہے، تاکہ اس کے افکار کو صحیح سے سمجھ سکے، اور جب وہ اس کی اس زبان کو اس حد تک سیکھ لے گا پھر وہ علمی طور پر کیا کرے گا، اس کے کام کو ترجمہ کرے گا اپنی زبان میں، تاکہ کوئی غلطی، کوئی اشتباہ باقی درمیان میں نہ رہے۔ اب اس کے مقابلے پر میں اگر آ کے یہاں پر آج مثلا اعلان کر دوں، میں کہوں بھئی جی مثلا امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی فلاں کتاب ہے، جو کوئی بھی مثلا جو ہے وہ ترجمہ کرے گا تو میں اس کو 1 لاکھ روپیہ دوں گا، یا 2 لاکھ روپے دوں گا، یا 10 لاکھ روپے دوں گا، یا کتاب کے وزن کے برابر سونا دوں گا۔ آج اگر میں یہاں اعلان کر دوں آپ سارے شروع ہو جائیں گے ترجمہ کرنے کی خاطر، کیوں بھائی کتاب کے وزن کے برابر سونا ملے گا۔ یہ جو کتاب کے وزن کے برابر سونا ملنے پر ترجمے ہوں گے یہ سارے کے سارے غیر علمی ترجمے ہوں گے، اور ان میں 100% غلطیوں کی گنجائش باقی رہے گی، کیونکہ یہاں پر ہدف علم نہیں ہے، یہاں پر ہدف سونا ہے۔ لہذا ہارون اور مامون کے دور میں یہی کام کروائے گئے، اس کا نتیجہ کیا نکلا
لالچی لوگوں نے کود کر اوٹ پٹانگ ترجمے کرنا شروع کیے، وہ بجائے اس کے کہ وہ علوم ان کو صحیح سے سمجھ میں آتے ہیں، وہ علوم بھی ان کی صحیح سے سمجھ میں نہیں آئے، جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اسلامی دنیا میں الحاد اور کفر شدت کے ساتھ پھیلنے لگا۔ یعنی جو امام کو شکست دینے کے لیے انہوں نے مرحلہ شروع کیا تھا، وہ اپنے ہی گلے کا وبال ہو گیا۔ اسی لیے آپ غور کریں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور اپنی جگہ پر ہے، 7ویں امام کا دور زندان میں گزرا ہے، لیکن 8ویں امام کی زندگی بھری ہوئی مناظروں سے۔ 8ویں امام اور 9ویں امام کے اتنے جو کثرت سے مناظرے ملتے ہیں، اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ وہ وبال جو اپنی گردن میں ڈال لیا تھا وہ خود سے سنبھل نہیں رہا تھا۔ لہذا مامون نے امام رضا بعد میں امام محمد تقی علیہ السلام ان 2 ائمہ کے ذریعے سے ان تمام وبالوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو ان کے اپنے ہاتھوں سے ان کے گلے میں آ گئے تھے اور جس سے دین کو نقصان پہنچا تھا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ طول تاریخ میں ہمارے پاس یہ چیزیں ثابت ہیں کہ جہاں کہیں پر بھی دین خطرے میں پڑا، جو دین کے حقیقی وارث تھے وہ آ کر جو ہے وہ دین کو بچانے کے لیے، لہذا اس 250 سال میں ائمہ نے کم از کم یہ انتظام کر دیا تھا کہ دین کبھی خطرے میں نہ پڑے، اور اپنے پردہ غیبت میں رہ کر بھی امام نے ہمیشہ جو کوشش رکھی اپنی، وہ یہی رکھی کہ دین ختم نہ ہو، پر دین باقی رہے گا، لیکن یہ کہ اب آ کر دوبارہ حقیقی وارث دین، حقیقی اولی الامر ہمارے اوپر حکومت کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دوبارہ حکومت اسلامیہ کا قیام، اور ہم اور آپ چاہیں، جیسے بعض اوقات ہم بعض سیاسی پارٹیوں سے مخلص ہو جاتے ہیں کہ جی یہ ہمارے حقوق دلائیں گے، اگر اتنے سالوں میں بھی اب آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو پھر آپ کا حق نہیں ہے کہ امام معصوم آپ پر حکومت کرے۔ لہذا یاد رکھیے گا، کسی بھی پارٹی سے کے لیے آپ نے کام کیا ہو، کبھی بھی کسی بھی پارٹی کو آپ نے، اب اگر آپ دوبارہ کسی پارٹی کو اپنے لیے نجات دہندہ سمجھ رہے ہیں، آپ کا خط دین کے خط سے جدا ہے، کوئی نہیں ہے، سب کو آزما کر دیکھ لیا، اب بھی اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر حق نہیں ہے آپ کا اور ہمارا کہ ہمارے اوپر امام معصوم حق کرے۔ لہذا اب ہماری حرکت ہماری کس طرف ہونی چاہیے کہ کوئی نہیں، کوئی پارٹی نہیں چاہیے ہمیں کوئی حکمران نہیں چاہیے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں پاکستان بنا کس لیے تھا؟ تاکہ دین کی حکومت اس میں جاری ہو، اور اب ہماری حق جو نظر ہے اور اب جو ہماری حرکت ہے وہ اسی طرف ہونی چاہیے کہ اگر ہم نے اس حرکت کے ذریعے سے خدا کے حضور میں یہ بات ثابت کر دی کہ ہم آمادہ ہیں دین کی حکومت کو اپنے اوپر جاری کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ ہمارا بھی حساب کتاب ان افراد میں ہو سکتا ہے کہ جو امام کے اعوان و انصار کہلوائیں گے انشاءاللہ۔ دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں بار الہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہمیں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، دین کے حقیقی وارث اور اولی الامر امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ ہم نے انہی ظالموں کو اپنی غلطیوں سے اپنے اوپر مسلط کیا پروردگار، اور آج ان کی وجہ سے دنیا میں جو ظلم کا بازار گرم ہے، بہار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، مظلوموں کے حقیقی حامی امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور دنیا سے ظلم کی اس بساط کو نابود فرما، ختم فرما، تمام علماء مراجع نظام کی حفاظت فرما، جہاں جہاں مؤمنین باطل سے برسر پیکار ہیں، بحرین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، سعودی عرب میں، لبنان میں، نائجیریا میں، ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، بار الہ بالخصوص فلسطین، میانمار اور کشمیر کے مؤمنین کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، دین دشمن طاقتوں اور بالخصوص امریکہ اور اسرائیل اور اس کے گماشتوں کو بار الہ نیست و نابود فرما، تمام علماء مراجع نظام کی حفاظت فرما، جتنے ہمارے بے گناہ اسیر ہیں ان کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما، بالخصوص آیت اللہ جناب شیخ ابراہیم زقزاقی اور ان کی اہلیہ کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما، ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔